السلام علیکم، میں ہوں اطہر کاظمی۔ عمران خان صاحب کی رہائی، احتجاجی تحریک، خیبر پختونخوا میں آپریشن، یہ اور دیگر اہم موضوعات پہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور صاحب۔ سر السلام علیکم، بہت بہت شکریہ۔ جی وعلیکم السلام۔ سر کچھ دنوں سے آپ اسلام آباد میں، کیا کوئی خاص ملاقاتیں ہو رہی ہیں؟ نہیں جی، اسلام آباد میں کچھ میٹنگ بھی تھی یہاں پر، اور اس کے علاوہ وہ خان صاحب سے میں ملنا چاہ رہا تھا، تو وہ روزانہ کہتے ہیں جی کل، اور 2 دن سے وہ کل ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے میں ویٹ پہ ہوں اس وقت، وہ ویٹنگ موڈ پہ۔ ملاقات نہیں ہو سکی؟ آج نہیں ہو سکی، کل میرا وہاں پہ جرگہ بھی ہے ایک، تو امید ہے اس سے پہلے کل ہو جائے گی، تو پھر میں نے کل جانا ہے واپس۔ اچھا، ایک انٹرویو میں سر آپ نے فرمایا تھا کہ 70-80 آلموسٹ 90% معاملات حل ہو گئے خان صاحب کی رہائی کے، تو بات آگے پہنچی ہے یا پیچھے چلی گئی ہے؟ دیکھیں جی، معاملات تو ویسے اوور آل تو ایسے کوئی معاملات جو خان صاحب کے ہیں وہ تو حل ہی ہیں، جتنے کیسز ہیں وہ جھوٹے ہیں، ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے، اور جس کی وجہ سے خان صاحب کی حکومت بھی گرائی گئی، اور حکومت گرانے کے بعد پھر مینڈیٹ بھی چوری کیا گیا، اور اب تک وہ معاملات جو ہیں وہ جب تک کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہوتی تو وہ معاملات ویسے ہی کھڑے ہیں۔ لیکن ظاہری بات ہے، سسٹم میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں، انا کے مسئلے بھی بن جاتے ہیں بعض اوقات، لیکن سسٹم میں جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ سسٹم اور پاکستان کے لیے ایک جو حالات ہیں وہ ایک مستحکم اور ایک استحکام ہونا چاہیے ملکی حالات کے اندر، تو اس کے لیے انشاءاللہ وہ پوری امید ہے کہ بہت جلد سمجھ آ جائے گی سب کو کہ عمران خان کو جب تک انہوں نے اندر رکھا ہوا ہے غیر قانونی طور پر، تو انٹرنیشنلی جو اسٹیبلش نہیں کر سکتے آپ اس چیز کو کہ پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے۔ اچھا، حکومت آپ سے مانگ رہی کیا سر؟ حالیہ دنوں میں ہم نے سنا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کے جو ٹویٹر یا سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان کو پاکستان لے آئیں۔ نہیں، پاکستان میں تو ہیں، وہ ظاہری بات ہے، ایسی کوئی بات تو نہیں ہے کہ پاکستان لے آئیں۔ اب وہ تو کوئی بھی اس کو چلائے تو کل مجھے اس کا دے دیں، اب تو میں چلانا شروع کر دوں تو میں پاکستان میں ہوں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس میں کچھ زیادہ خطرناک ہو جائے گا اگر آپ چلیں گے۔ اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جی کہ دیکھیں، بات ہوگا چونکہ خان صاحب کی یہ تو پولیٹیکل ملاقات نہیں ہوتی، دوسرا بہت سی ایسی جگہوں پہ ایسی کچھ چیزیں آئی ہیں جو خان صاحب نے خود ڈینائی کی ہیں، لائک ایک وہ 71 کے حوالے سے ایک بنائی گئی تھی ایک ویڈیو کلپ، اور خان صاحب نے خود صحافیوں کے سامنے ڈینائی کیا تھا کہ یہ جو ویڈیو بنائی گئی ہے اس میں کچھ ایسے پورشنز ہیں، یہ میری سوچ نہیں تھی اور نہیں میں نے کہا تھا۔ تو جب ایک بندہ جیل میں ہو اور پھر پولیٹیکل ملاقاتیں بھی نہ ہو، اتنا بڑا ایک وہ جو کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے، تو اس سے وہ چیزیں اسی طریقے سے پورٹری نہیں ہوتی ہیں جس طریقے سے بتایا جاتا ہے، بعض اوقات ان میں وہ ایگزیکٹلی اس طریقے سے آگے کنوے نہیں ہو پاتی ہیں۔ تو جب تک عمران خان صاحب باہر نہیں آتے ہیں یہ پرابلم آتی رہیں گی، اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل لوگوں کی جو ہے خان صاحب سے ملاقاتیں اور پولیٹیکل کمیونیکیشن جو ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے تاکہ اس طرح کی مس انڈرسٹینڈنگز مزید نہ بنے۔ اچھا، کچھ آپ کی جماعت کے بھی معاملات ہیں، اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے، لیکن اس وقت خیبر پختونخوا میں آپ سمجھتے نہیں کہ ایک آپریشن کی ضرورت ہے؟ بہت سارے وہاں پہ اس قسم کے واقعات آ رہے ہیں، جو تاثر یہ مل رہا ہے جو وفاقی حکومت دیتی ہے کہ ہم آپریشن کرنا چاہتے ہیں، ملک دشمنوں کو کچلنا چاہتے ہیں، علی امین آگے کھڑا ہو جائے گا۔ نہیں، یہ تو ایسے وہ تو نہیں کہتے، بہرحال یہ وہی ہے کہ پرسیپشن جو ہے وہ نہیں، وہ طلال چودھری صاحب نے اس دن بیان دیا ہے طلال چودھری صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں پولیس کو کہ جی آپ نے کچھ نہیں کرنا۔ طلال چودھری صاحب پتہ نہیں کس کیپیسٹی میں بولتے ہیں اور جس طریقے سے وہ بولتے ہیں، اور اب تک ان کے جو بیانات ہیں اور ان کے جو اعمال ہیں وہ میرے خیال میں اتنے کوئی وہ ہوں گے، ویسے تو کئی ایسے بنے ہوئے ہیں کہ میرے خیال میں پڑھنا بھی نہیں آتا ہوگا، ایسی حکومتیں جب بنتی ہے مینڈیٹ چوری کر کے اور ایک مجموعہ بن جاتا ہے ایسے لوگوں کا، تو اس میں پھر اس طرح کئی لوگوں کو oblige بھی کرنا پڑتا ہے، لگانا بھی پڑتا ہے۔ ابھی تو آپ دیکھیں کہ جنہوں نے عمران خان پہ غلیظ تنقید کی ان کو ایوارڈوں سے نوازا جا رہا ہے، تو جب ایک ملک کا کرائٹیریا یہ بن جائے ایوارڈ دینے کا کہ جو عمران خان پہ غلط تنقید کرے گا، غلیظ تنقید کرے گا، اس کو ایوارڈ دیا جائے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بیان میں نہ کبھی سنجیدگی پہلے رہی ہے، وہ نہیں ان کو پتہ ہے ان باتوں کا۔ وہ ایک اسٹیٹ منسٹر ہے انٹیریئر کا، اس کو خود پتہ نہیں ہے وہ کیا وہ چلا رہا ہے انٹیریئر منسٹری، اس کو خود پتہ دفتر جاتا ہے اور آتا ہے اور کھانا چائے شائے پی لیتا ہوگا، باقی جو اسٹیٹ کی پالیسیز ہیں اور اسٹیٹ کے جو مسئلے ہیں وہ کوئی اور چلا رہے ہیں، سب جانتے ہیں اس کو۔ مسئلہ تو ہے نا صوبے بالکل، اس پہ میں آتا ہوں۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر دہشت گردی کا مسئلہ آج سے نہیں ہے، کافی ٹائم سے ہے، اور اس کی جو وجوہات ہیں ان کے اندر آپ تاریخی پہلو میں جائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ایک 2200 کلومیٹر کا ایک بارڈر ہے، اور وہ کوئی عام بارڈر نہیں ہے، اس پہ کئی دہائیوں سے وہاں پہ جنگ ہو رہی ہے، اور وہ ایسی جنگ بھی نہیں ہے، وہ جنگ ایسی جنگ ہے کہ جب رشیا نے حملہ کیا تو اس کو جہاد ڈکلیئر کیا گیا، پاکستان کی طرف سے بھی کیا گیا، اور ایک جہاد تھا۔ پھر جب امریکہ نے حملہ کیا تو وہی لوگوں کو طالبان دہشت گرد بنا کر کوئی اور رنگ دے دیا گیا، اور اب ظاہری بات ہے جب تک وہاں پہ اسٹیبلٹی نہیں آتی ہے تو اس وقت تک اس پورے خطے میں اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی، اور ظاہری بات ہے میرا صوبہ تو بالکل فرنٹ پہ ہے وہاں پر۔ آپریشن پہلے بھی ہوئے، ان سے کیا مقصد حاصل ہوا؟ نہیں ہوا،
اس سے نقصان کتنا ہوا، فائدہ کتنا ہوا، اس کا ایک موازنہ کر کے ایک بہتر پالیسی بنا کے ہی آگے بڑھنا پڑے گا. ہم ایسی چیز کو تولا نہیں کر سکتے نا. وہ کہتے ہیں وہ بیوقوف جو ہے نا وہ اپنے تجربے سے بھی نہیں سیکھتا، عقل مند کسی اور کے والے تجربے سے سیکھتا ہے. تو یہ تو ہم نے خود تجربہ کیا ہوا ہے اور اس کے ہم نے دیکھے ہوئے ہیں کہ اس سے ہمیں کیا نقصانات ہوئے ہیں اور فوائد تو کوئی بھی نہیں ہوئے. تو اب اس طرح کی چیز کو اس طریقے سے الاؤ کرنا میرے خیال میں اس لیے الاؤ نہیں کر سکتا. اور باقی پولیس مقابلہ کر رہی ہے. آپ ذرا رپورٹ چیک کر لیں، آپ ریکارڈ دیکھیں کہ اس وقت ہماری پولیس بھرپور طریقے سے پختونخوا کی پولیس فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے اور مقابلہ کر رہی ہے. لیکن کرم کا جو روڈ بند تھی کافی عرصہ بند رہی، پولیس کی اتنی کیپیسٹی تو نہیں ہے نا کہ ان لوگوں سے ڈیل کر سکے. آپ کو فوج کی بھی ضرورت ہے، کہیں نہ کہیں فوج کے بھی آپریشنز ہوں گے. دیکھیں جی، ایک ہے بارڈر، وہ تو ہے ہی فوج کے پاس، ایک اسے نیچے کا علاقہ ہے. کرم کے اندر وہ جو لوگ آ رہے تھے اوپر سے وہ بارڈر سے آ رہے تھے. جو یہاں پہ لوگ موجود تھے ان کے درمیان پولیس نے پورا رول ادا کیا ہے. ڈپٹی کمشنر کو اس پہ گولیاں لگی ہیں، وہ لیڈ کر رہا تھا. میرے پولیس کے شہید بھی ہوئے ہیں وہاں پر، میرے اسسٹنٹ کمشنر کو گولیاں لگی ہیں وہاں پر. تو اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جو ہماری عملداری ہے پختونخوا حکومت کی وہ موجود ہے. اب جو بارڈر سے لوگ اس طرف سے آتے ہیں ان پہ ظاہری بات ہے پھر ادھر فوج نے فرنٹ پہ رہ کر روکنا ہوتا ہے. پھر جب نیچے آتے ہیں تو پھر پولیس سے روکنا ہوتا ہے. بہت جگہوں پہ پولیس اور فوج جو ہے مل کے آپریشن کرتی ہے. آئی بی او سے ہو رہے ہیں نا. دیکھیں کئی پہ اطلاع ملتی ہے کہ یہاں پر دہشت گرد اکٹھے ہیں اور یہاں پہ وہ کوئی پلاننگ کر رہے ہیں کوئی ایکٹیویٹی کرنے کی. تو وہاں تو ان کے خلاف تو کارروائی اب ہو بھی رہی ہے اور ہوتی رہے گی اور پہلے بھی ہو رہی ہے، وہ کبھی بھی بند نہیں ہوئی اور وہ جاری ہے. وہ جو ایک فل فلیج آپریشن کی آپ بات کرتے ہیں تو فل فلیج آپریشن کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ اللہ معاف کرے کوئی پورے اس علاقے میں تو سارے کوئی طالبان تو نہیں ہے یا کوئی دہشت گرد تو نہیں ہے کہ آپ پورا آپریشن کر دیں. تو جہاں جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ ہو بھی رہا ہے، کریں گے بھی صحیح. دہشت گردی کا خاتمہ ہم نے کرنا ہے، لیکن وہ چیز ہم الاؤ جو نہیں کر رہے اپنے پاسٹ ایکسپیرینس کو دیکھ کر اور اس سے جو نقصانات ہوئے ان کو دیکھ کر اور اس سے جو عوام کے درمیان اور اداروں کے درمیان ایک فاصلہ بڑا ہے. جب تک وہ اعتماد کا رشتہ دوبارہ بحال نہیں ہوتا تو وہاں عوام بھی آپ کو نہیں چھوڑنے لگی آپریشن کے لیے. اور ہم تو عوام کے مینڈیٹ سے آئے ہیں، ہم نے تو عوام کی رائے کی نمائندگی کرنی ہے. یہ ساری چیزیں آپ وفاق کو کنوے بھی کرتے ہیں، ان سے ڈسکس کرتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو ٹیکل کیا جائے. ایک معاملہ افغانستان کا بھی ہے، جب بھی کوئی دہشت گردی کا واقعہ آتا ہے اس کا نام آتا ہے افغانستان کا، وہاں پہ کوئی نہ کوئی لنک ملتا ہے. آپ ان سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، وفاق کا موقف تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، یہ کوئی بات آگے بڑھی؟ میں تو جب سے میں نے دیکھا نا، جب سے میں نے ٹیک اوور کیا اس حکومت کو، اس پہلے دن سے ہی پہلی میٹنگ سے میں یہ بات کر رہا ہوں. دیکھیں افغانستان کے بارڈر کے اوپر ہمارے جو یہاں پہ ہمارے بھی جو لوگ ہیں ٹی ٹی پی، وہاں تو ٹی ٹی اے ہے نا، ٹی ٹی پی اس طرف ہے. باقی جو اور کچھ اور بھی تنظیمیں بہت ساری ہیں جو مختلف ممالک کے انڈر کام کر رہی ہیں، ان کے اپنے ایجنڈے ہیں. وہ ممالک جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے وہ کام کر رہے ہیں. لیکن یہ جو مین دو ہیں تو ٹی ٹی پی یہاں پہ بھی موجود ہے اور اسی طرح وہ اکراس دا بارڈر بھی موجود ہے. اب ظاہری بات ہے وہ افغانستان کی طرف جاتے ہیں پھر آتے ہیں اور یہ بھی ساتھ شواہد ملتے ہیں اور کہ وہاں سے ٹی ٹی اے کے جو ہے افغانستان کے بھی ان کے ساتھ اکثر جوائن کر جاتے ہیں اور ان کی موجودگی پاکستان میں پائی گئی ہے. تو اس حوالے سے جب تک افغانستان سے آپ بات نہیں کریں گے کہ جی ہمارے لوگ جو وہاں پر ہیں وہ یہاں پہ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں یا ایکٹیویٹیز کر کے یہاں سے وہاں جاتے ہیں یا آپ کے کچھ لوگ ان کے ساتھ آ کے یہاں پہ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، ان معاملات پہ بات کرنی پڑے گی اور معاملات کو طے کرنا پڑے گا. اگر اس کے بعد بھی طے نہیں ہوتا اور پھر حالات جو ہے اس کو اس کے مطابق اس چیز کا جائزہ لینے کا. دیکھو ہماری پشتوں میں سر ایک بات ہے، وہ ہم کہتے ہیں ژغ کرنا. ہمارے پہ رواج ہیں، روایات ہیں، ہم نے اس کے مطابق چلنا ہے. ژغ یہ ہوتا ہے کہ اگلے کو پہلے آپ بتاتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، آؤ میرے ساتھ بیٹھو. پھر جب بیٹھنے کے بعد وہ اپنے تحفظات بتائے گا، آپ اپنے بتائیں گے، اور اس کے بعد پھر جب کچھ نہیں ہوتا تو پھر اس کے بعد ایک سے گلا نہیں ہوتا اس چیز کا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو جب تک ہماری وہ بات چیت ہی نہیں ہوگی، ہمارا وہ جرگا ہی نہیں ہوگا، اس کے بغیر اسی طرح کی باتیں کرنا، اس طرح کے غلط غیر سنجیدہ بیانات دینا اور پھر حالات کو کنٹرول بھی نہ کر سکنا، ایک ناکامی جس کو میں کہوں گا، ان کے بعد بڑے بڑے دعوے کرنا، میرے خیال میں یہ مناسب رویہ نہیں ہے. سر جائیے دہشت گردی کے حملوں میں خیبر پختونخوا کے اندر، ایون کہ آپ کے اپنے ضلع کے حوالے سے بھی حکومتی شخصیات بار بار کوٹ کرتی ہیں، وفاقی حکومتی شخصیات کے جی وہاں پہ بھی حالات ٹھیک نہیں ہے. تو کچھ نہ کچھ تو وہاں پہ ہو رہا ہے. اس سرج کی کیا وجہ ہے یہ جو پچھلے 6 مہینے 7 مہینے کے اندر ہمیں نظر آتی ہے؟ وجہ بڑی سمپل ہے. 18 میں عمران خان صاحب کی حکومت آئی فیڈرل میں، اس سے پہلے 13 سے پہلے یہاں پہ اور حکومتیں تھیں. کیا حالات تھے؟ پھر 13 میں ہماری پہلی دفعہ صوبے میں حکومت بنی، اس بعد حالات بہتر ہوتے گئے. 18 کے بعد تو بالکل ہی بہتر ہو گئے. عمران خان نے ٹیک اوور کر دیا ایز پرائم منسٹر، اور آپ اس میں دیکھیں ان 4 سالوں میں کتنے دھماکے ہوئے، کتنے حملے ہوئے، کتنی شہادتیں ہوئیں. اور جیسے انہوں نے عمران خان کی حکومت کو گرایا، اس کے بعد سے دوبارہ اس چیز نے جنم لیا
وجہ بڑی سمپل ہے, غلط پالیسی نمبر 1. نمبر 2, ادارے جو ہے سارے کے سارے لگ گئے تحریک انصاف ختم کرنے پہ. تحریک انصاف کا لیڈرشپ کو پکڑو, ان سے پارٹیاں تبدیل کراؤ, ان کے ٹکٹ ہولڈرز کو توڑو, ان کے MNAs کو توڑو, MPAs کو توڑو, ان کے ورکر کو پکڑو, سوشل میڈیا جو ان کا انفلوئنسر ہے, جو ان کے بات کرتا ہے, ان کا فالوور ہے, اس کو پکڑو, سافٹ ویئر اپڈیٹ کرو. تو سافٹ ویئر اپڈیٹ جن کے کرنے تھے ان کے بجائے ایک پولیٹیکل پارٹی کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے پہ بڑا فخر محسوس ہو رہا تھا. تو سارا اپنا اسٹیمنا, ساری اپنی اسٹرینتھ, سارا اپنا فوکس جب انہوں نے یہاں رکھ لیا تو انہوں نے دوبارہ ان کو موقع مل گیا کہ وہ دوبارہ انہوں نے جڑیں دوبارہ مضبوط کر لی. 1 سال سے تو آپ کی بھی حکومت ہے نا وہاں پہ, انتظامیہ آپ کے. سر جس طرح مجھے حکومت ملی ہے نا سر, پہلی بات تو یہ ہے کہ جب میں آیا ہوں تو میرے صوبے میں 15 دن کی تنخواہ نہیں تھی, معاشی حالات تو یہ ملے. اس کے ساتھ میرے دوسرے معاملات یہ ملے کہ میں جیسے ٹیک اوور کیا تو لکی میں پولیس کھڑی ہو گئی کہ جی فوج کو یہاں سے نکالو. پولیس انہوں نے باقاعدہ پروٹیسٹ کی ہے, کیوں نکالو بھائی, یہ جو ان کے گھڑ طالبان ہیں یہی ہمیں مار رہے ہیں. ہم اتنی غیر اعتمادی. اور اس کے بعد فالوڈ بائی بنو, فالوڈ بائی ٹانگ, پی ٹی خان, وزیرستان, یہ چیز اس ماحول میں مجھے ملی. آج الحمدللہ میں نے جو اپنا ایک ایز اے ہول جو میں نے کام شروع کیا اور اپنا ایک جو میں نے اپنی جو میں نے اسٹریٹجی بنائی اس کے اوپر, جو میرا پروونشل ایکشن پلان میں نے کام شروع کیا, اس کا آج فائدہ یہ ہوا ہے کہ آپ دیکھیں کرک میں حملہ ہوا, عوام نکل آئی کہ ہم اپنی پولیس ساتھ لڑیں گے, ہم دہشت گردی کا مقابلہ کریں گے. بنو میں, لکی میں انہوں نے پورا جرگہ کر کے پوری قوم نے اعلان کیا, ساری عوام نے اعلان کیا, اور باقی سب جگہوں پر بھی انشاءاللہ وقت کے ساتھ اب اعتماد بحال ہو رہا ہے. اور لوگ دیکھیں کبھی بھی دہشت گردی کی جنگ آپ بغیر وہاں کی لوکل عوام کے نہیں جی سکتے. جب تک آپ کے ساتھ عوام نہیں ہوگی آپ کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. اور جب عوام کا آپ پہ اعتماد نہ ہو تو پھر تو آپ سوچے بھی نہ, آپ کو پھر جا بھی نہیں سکتے آپ کامیاب کیسے ہوں گے. تو میں اس پہ کام کر رہا ہوں, ان کو بھی سمجھا رہا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک واحد پالیسی ہے, اور میں کافی کامیاب ہوا ہوں اس پہ. اور اس کامیابی کی جو وجہ ہے وہ اعتماد تھا. آج اعتماد بحال ہو گیا ہے. ابھی آپ کو میں اگر فگرز بتاؤں تو آپ فگرز دیکھ لیں کہ اس پچھلے 1 سال میں میرے خیال میں آپریشن میں اتنی کامیابیاں نہیں حاصل کی گئیں دہشت گردوں کے خلاف. سویلینس بہت مرے ہیں اس میں, در بدر بھی ہوئے ہیں, گھر بھی چھوڑے. میں دہشت گردوں کی بات کر رہا ہوں, آپریشن میں نہیں اتنے ہم نے کیے. لیکن پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں, اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, مذاکرات سے ہی مسئلہ حل ہوگا. مارنے سے مسئلہ حل اس لیے نہیں ہوگا کہ آپ اگر یہاں پہ ان کو ماریں گے, مزید کافی اور ہیں جو پھر آئیں گے, پھر آپ غلط پالیسیوں سے مزید لوگ کنورٹ ہو رہے ہیں, آپ کے خلاف وہ اسلحہ اٹھا رہے ہیں. آپ یہ بھی سوچو نا, ملٹی پرون آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک اسٹریٹجی ہونی چاہیے جس میں بات چیت بھی ہو, اگر آپریشن کی ضرورت ہو تو وہ بھی ہو. اچھا دیکھیں اس میں 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں کہ چلو جو بالکل ہی ایک مائنڈ سیٹ ہے, کسی کے انفلوئنس میں ہے, کسی کے لیے کام کر رہا ہے, وہ ایک اور کیٹیگری ہے. ایک اور کیٹیگری یہ بھی ہے کہ وہ عام لوگ ہیں اور ان لوگوں میں سے اس طرف لوگ کنورٹ ہو رہے ہیں اور اسٹیٹ کے خلاف اسلحہ اٹھا رہے ہیں. اٹ از بیکاز آف دا رانگ پالیسی. سب کو آپ ایک کیٹیگری میں نہیں رکھ سکتے, کیٹیگرائز کرنا پڑے گا کہ کون وہ ہے کہ جو آپ کی پالیسی کی وجہ سے آپ کے خلاف گیا ہے, اس کو اور طرح سے ڈیل کرنا پڑے گا. اور وہ جو اسٹیٹ کے خلاف بالکل ہی ہتھیار اٹھا کے کسی اور ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے تو ہی ول بی ڈیلٹ اکارڈنگلی. اچھا آپ اعتماد کی بات کرتے ہیں. اب آپ وزیر اعلیٰ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, میرے خیال میں اس ملک کے آپ واحد وزیر اعلیٰ ہیں جس کے اوپر اپوزیشن کم الزامات لگاتی ہے. آپ کی اپنی جماعت کے دوست کافی باتیں کرتے رہتے ہیں. ویسے خان صاحب کو آپ کے اوپر مکمل اعتماد ہے؟ بالکل, اگر میں آپ کے سامنے اس پوزیشن میں بیٹھا ہوں تو اعتماد ہے, تو ظاہری بات ہے بیٹھا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جو ایک پارٹی بہت بڑی ہو جاتی ہے نا, اور اس کا لیڈر بھی جیل میں ہوتا ہے, تو ظاہری بات ہے اس پارٹی کا پھر اس طریقے سے ورکنگ جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں رہتی. ایک طرح سے لیڈر لیس ہے پارٹی اس وقت, کیونکہ ہمارا لیڈر اور پارٹی تو صرف ایک عمران خان ہی ہے. تو جب عمران خان ہی ہے, اور عمران خان اس وقت کبھی کبھی اب مجھے 1.5 مہینے سے نہیں ملنے دیا رہا, مجھے ملاقات نہیں چھوڑی جاتی, اس طرح پولیٹیکل لوگوں کو نہیں ملتے, ان کو ایسولیشن میں رکھا ہوا ہے. اب ان حالات کے اندر پھر جب پارٹی ہے, پھر بیانیے ہیں, تو اس میں ظاہری بات ہے تنقید بھی ہوتی ہے, باتیں بھی ہوتی ہیں. لیکن میں ایک چیز کا قائل ہوں, میں اس بندے کی تنقید کو بالکل دل سے بھی لگاتا ہوں اور عزت بھی کرتا ہوں. جو خود پریکٹیکلی موجود ہو وہ تنقید کرے, دل سے بھی لگاؤں گا, عزت بھی کروں گا. یہ جو کمرے میں اپنی رضائی میں گھس کر لگے ہوتے ہیں نا سر, میں ان کو بالکل ایز اے ووٹر, ایز اے سپورٹر, تھینک یو ویری مچ. بٹ دے شوڈ ناٹ کمپیئر themselves as frontliners and they should not talk about the frontliners. ان کے بارے میں ان کا بات کرنا نہیں بنتا. اپوزیشن میں بات کریں اور پارٹیوں میں بات کریں اور معاملات میں بات کریں, لیکن خود کمرے میں بیٹھ کر
اس بندے پہ تنقید کرنا جو محاذ پہ سامنے کھڑا ہے، میرے خیال میں ایسے بندے کا بنتا بھی نہیں ہے. اور ہمارے میں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اگر قوم بھی ہم ایک رائے بہت جلدی قائم کر لیتے ہیں اور اس رائے کے اوپر ہم اپنے کمنٹس دے دیتے ہیں، بعد میں بھی شرمندہ بھی ہو رہے ہوتے ہیں، اپنے بیانات بھی چینج کر رہے ہوتے ہیں، اپنا بیانیہ بھی چینج کر. اس سے بہتر ہے کہ سوچ سمجھ کے پہ کہتے ہیں نا، وہ بزرگ کہتے ہیں نا کہ پہلے تولو پھر بولو. یہاں پہ سوشل میڈیا میں ایک مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ تولو اور بولو والا کام ختم ہے. آج بولو، کل کچھ اور بولو، شام کو کچھ اور بولو، صبح کچھ اور بولو. اچھا، خان صاحب نے آپ کو کہا کہ 9 مئی کے اوپر 8 فروری کے اوپر عدالتی کمیشن بنائے خیبر پختونخوا کے اندر، وہ کیوں نہیں بنایا؟ دیکھیں وہ میرے بس میں نہیں ہے. اب یہی وہی بات کر رہا ہوں نا کہ اب ان کو بہت سے لوگوں کو جن کو اس چیز کی کلیئرٹی نہیں ہوتی نا، سوشل میڈیا ایک ایسا ویپن ہے، آپ بیٹھے ہیں آپ کچھ کر دیں، بول دیں، اور آپ کو خود اس بات کا علم نہیں ہوتا. میں نے اپنی کیبنٹ سے اپروول لی ہے اس کی. کیبنٹ میرے پاس سب سے بڑا فارم میری کیبنٹ ہے ایز اے گورنمنٹ، اور ہم نے ہائی کورٹ کو لکھا کہ آپ بنائیں، وہ نہیں بنا رہے. تو میرے نیچے تو ہائی کورٹ نہیں آتا، جوڈیشری میں ریڈر تو آتی نہیں ہے. پھر میں نے دوبارہ ان کو لکھ کے بھیجا. اب دوبارہ ہم نے ان کے اوپر دوبارہ ایک ریڈ کی ہے ہم نے اس کے اوپر کہ آپ کریں. تمہارے معاملات چل رہے ہیں لیکن وہ میرے انڈر آتے نہیں ہیں، تو میں اس پہ اس لیے میرے پابند وہ نہیں ہے. تو میں صرف یہی کر سکتا ہوں جو میرے پاس اس وقت میری اختیار کے مطابق جو چیز تھی وہ میں نے کر دی ہے. تو آگے ان کا اختیار ہے، ہماری بات چیت ہو رہی ہے، امید ہے کوئی راستہ نکل آئے گا. اچھا، اس میں کوئی ایگزیکٹو کمیشن نہیں بنا سکتی، عدالتی کمیشن نہیں بنے گا، یا ایگزیکٹو سطح کے اوپر بھی کوئی کمیشن؟ جو مجھے حکم آیا تو وہ آیا جوڈیشل کمیشن کا. جوڈیشل کمیشن کا جو پروسیس ہے میں نے بتا دیا. پتہ آپ نے لکھا بھی تھا. جی، باقی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کمیشن بناؤں، اس میں میں خود اپنے منسٹر رکھ لوں، تو اس کمیشن کو کون مانتا ہے؟ پھر میں ہی پارٹی ہوں، میں ہی گریف پارٹی ہوں، اور میں اپنے منسٹروں کا اگر بنا لوں کمیشن تو ان کی رپورٹ کو کوئی مانے گا؟ پہلے تو آپ نہیں مانیں گے میڈیا والے کہ یہ جی منسٹر صاحب نے جو ہے نا وہ یہ بات کی ہے، وہ تو ویسے بھی کر رہا ہے. تو کمیشن کا ممبر بنا کے اس کی کمیشن کی میں ایک رپورٹ جاری کر دوں تو اس کی کوئی ایسی اسٹینڈنگ نہیں ہے آفیشلی. چلیں، مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، چھوٹی سی ہم بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. کلیئر آ رہی ہے بچے. ویلکم بیک جی. اچھا وزیر اعلیٰ صاحب، ایک اور جو تنقید ہوتی ہے، آپ نے کہا کہ عدالتی کمیشن تو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن جب نگران حکومت تھی ہم نے دیکھا آپ کو بھی گرفتار کیا گیا، پورے ملک میں پھیلایا گیا. اسی طرح آپ کے صوبے کی، جس طرح آپ نے روایات کا ذکر کیا، آپ لوگ یہ بھی کہتے رہے کہ ہماری روایات کو پامال کیا پولیس نے، افسران نے، ان کے خلاف آپ نے کیا کارروائی کی؟ دیکھیں جی، یہ تو کوئی بھی ادارہ ہوتا ہے تو وہ جو پالیسی ہوتی ہے اس میں چلتا ہے وہ، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو پاکستان میں ہیومن رائٹس وائلیشن اور پاکستان میں جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن اس پاکستان میں اس پچھلے دور میں کی گئی ہے، میرے ابھی بھی جو شروع ہے، ابھی بھی پنجاب میں اس طرح شروع ہے، سندھ میں بھی ہو رہی ہے اور بلوچستان میں بھی ہو رہی ہے. تو دنیا کی تاریخ میں پولیٹیکلی اس طرح نہیں ہوا. لیکن بات یہ ہے کہ اب وہ جو افسران تھے ان میں سے کافی تو ایسے تھے کہ جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار تھے، وہ تو فارغ ہو گئے ہیں. نہیں، شیلڈ نہیں ہوتی. دیکھیں وہی پھر بات آ جاتی ہے نا کہ سوشل میڈیا اور میڈیا میں کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ جن کے سر پاؤں نہیں ہوتے. ایک آفیسر جب بھی صوبے میں آتا ہے تو وہ کال آن کرتا ہے وزیر اعلیٰ کے اوپر، اور جب بھی کوئی صوبے سے جاتا ہے اس نے ایک کال آن وزیر اعلیٰ پہ کرنی ہوتی ہے. یہ ایک آفیشیل اسٹینڈرڈز ہیں، اور اس کے اندر ظاہری بات جو صوبہ چھوڑ کے جاتا ہے، چاہے وہ نکالا جائے چاہے وہ صوبہ ویسے چھوڑ کے جا رہا ہو، تو وہ ایک صوبے کا سووینئر وزیر اعلیٰ اس کو دیتا ہے. تو اب ظاہری بات ہے اپنی ذاتی چیزوں میں ہم وہ جو ہمارے وہ جو اسٹینڈرڈز ہیں، آفیشیل اسٹینڈرڈز، ان کو ہم خراب نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے چلنا ہے. دوسری جو آپ بات کر رہے ہیں جو شاہ کے وفادار تھے، وہ تو ظاہری بات ہے ان کو تو اپنا جو ہے وہ سزا تو نہیں، سزا تو میں اس حق پہ نہیں ہوں. تنقید یہ ہوتی ہے نا سر کہ آپ جس طرح آج پنجاب کا ذکر کر رہے ہیں، کوئی انکوائری ہو جاتی خیبر پختونخوا میں 3-4 افسروں کے خلاف، تو دیگر جو صوبے ہیں وہاں پہ بھی میسج چلا جاتا ہے کہ جو بھی افسر آئین اور قانون کے خلاف جائے گا اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. آپ نے بالکل ٹھنڈا ماحول رکھا کہ ٹھیک ہے جو ہو گیا ہو گیا. اس سے آپ کی جماعت یہ سمجھتی ہے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو، افسران کو، بیوروکریسی کو فری فار آل مل گیا کہ جناب یہ تو آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ ایسے چھوڑ دیا. ایسے نہیں چھوڑا. ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے ہوا ہے وہ تو ہمیں پتہ ہے اور ان کو پتہ ہے نا. لیکن دوسری بات ایک اور بھی ہے نا، جب پورا نظام ہی آپ روٹن کر دیتے ہیں نا
کہ اوپر سے نیچے تک سب کو ہی آپ نے ایک پالیسی پہ لگا دیا, غلط پالیسی پہ, تو اس میں پھر اب ایسے لوگ بھی ہیں ان میں کہ جنہوں نے کوآپریٹ بھی کیا ہے, بتایا ہے کہ بھائی چھاپا لگنے والا ہے, کیونکہ چھاپے لگانے والے تو اور لوگ تھے, بغیر بتائے چھاپے لگا رہے تھے. تو ایسا نہیں ہے. اور پھر بیوروکریسی نے کے پی کی سٹینڈ بھی لیا ہے کہ جو ہمارا مینڈیٹ, ہمارا بھی چوری ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن جو موسٹلی نہیں ہوا کیونکہ سٹینڈ لیا انہوں نے کہ ہم غلط فارم 47 نہیں دیں گے. ان کو بڑا پریشر دیا گیا. میرے آرو کو 1.5 دن تک اغوا کیا ہوا تھا, الٹا لٹکایا ہوا تھا. پتہ ہے اسے کیا بیان دے کے جان چھڑائی ہے؟ اس نے کہا میں نے اس کا کاغذات ریجیکٹ کیے, ہائی کورٹ سے ہوئے, میں نے اس کے بعد اس کو نشان نہیں دیا, وہ بھی اس نے ہائی کورٹ سے لے لیا. اب یہ کام جو آپ مجھ سے کروانا چاہتے ہیں نا, تو آپ مجھے مار دیں تو بہتر ہے, کیونکہ چھوڑے گا مجھے اب یہ بھی نہیں. ٹھیک ہے, اس حد تک یہ گئے ہیں, لیکن افسران نے سٹینڈ بھی لیا ہے. باقی اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس سسٹم میں تو پھر کوئی بھی نہ بچتا نا سر, کیونکہ انہوں نے تو اوپر سے لے کے پولیس میں ڈی آئی جی سے لے کر ڈی پی اوز, ڈی ایس پیز, ایس ایچ اوز, سپاہی سب کو انوالو کیا ہوا تھا. اسی طرح بیوروکریسی میں اوپر سے جو شروع ہوئے ہی ہے تو نیچے تک ہر افسر جو ہے وہ پرچے کاٹ رہا ہے, جیلی کیسز بنا رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے. تو اس کے لیے میں اس چیز کا قائل ہوں کہ ذاتی دیکھیں اپنی ذات سے نکل کے سوچنا پڑتا ہے. ہم نے قومی سوچ کی ہے, اور مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ میرے ورکرز نے, میری پارٹی کی لیڈرشپ نے وہاں پر اس چیز میں میرا ساتھ دیا کہ ہم نے اس سے نکلنا ہے, اور اس سے نکل کے آگے ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے اس چیز کو ایسا ٹھیک کرنا ہے کہ کوئی کسی سے یہ کروا نہ سکے. تو میں اپنی اس پالیسی پہ بالکل میں مطمئن ہوں اس پالیسی پہ. اچھا, ابھی آپ نے کل ذکر بھی کیا کہ کل بہت سارے لوگوں کو ایوارڈز بھی دیے گئے. آپ اکثر صحافیوں پہ تنقید بھی بڑی کرتے ہیں. جلسے میں آپ نے کہا کہ ارشد شریف کا آپ نے نام لیا کہ وہ ایک اچھے صحافی تھے. بہت سارے صحافیوں کو آپ لفافہ صحافی بھی کہتے ہیں, میڈیا بھی آپ پہ تنقید کرتا ہے. لیکن ایک تنقید یہ بھی ہے کہ کیا جب آپ وزیر اعلیٰ بنے آپ ارشد شریف کے گھر گئے سر؟ یا آپ کے صوبے میں کتنی یونیورسٹی ہیں, کسی ایک یونیورسٹی کے اندر جو جرنلزم ڈپارٹمنٹ ہے وہ ارشد شریف کے نام پہ کر دیں؟ پریکٹیکل کام تو آپ لوگوں نے کوئی نہیں کیا, اپنے سیاسی اس کے لیے تو آپ نے شاید ان کا نام استعمال کیا ہے. دیکھیں اس پہ 2 چیزیں ہیں. میرے پہ جو صحافی تنقید بھی کرتے ہیں, میں نے ان کو بھی میں نے کبھی اس طریقے سے جواب کبھی اس طرح نہیں دیا. تنقید ہے, ٹھیک ہے, ہر بندے کی اپنی رائے ہے, اس کو اس کی اجازت ہے. ارشد شریف پر جو آپ نے یہ بات کی ہے, اچھا آئیڈیا آپ نے دے دی ہے, کسی نے مجھے دیا نہیں آج تک. اب میں اس کے بعد پہلا کام جو کروں گا یہی کروں گا, کسی جنرل ڈپارٹمنٹ کو انشاءاللہ میں اس کے نام سے منسوب کر دوں گا. تھینک یو ویری مچ فار دیٹ. آج تک مجھے کسی نے بات نہیں کی تھی, آپ نے کر دی. ابھی آپ انشاءاللہ ایکشن بھی دیکھیں گے اس کے اوپر. دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کی والدہ سے کبھی ملاقات ہوئی ہو obviously, یا ان کی فیملی سے, وہ بڑے سفر بھی انہوں نے کیا, بٹ گلے شکوے بھی کرتے ہیں. ان کو اگر میرے سے کوئی ہیلپ چاہیے ہو تو میں آئی ایم اویلیبل. باقی ارشد شریف سے میرا کوئی ذاتی تعلق تھا بھی نہیں. ویسے میں نے کبھی میرے خیال میں کوئی پروگرام بھی نہیں کیا ہوگا. میں تو ایسے ہی پروگرام کرتا بھی نہیں تھا. پہلے بھی کشمیر کا میں منسٹر تھا جب, تو کہیں کشمیر ڈے پہ کوئی ایونٹ کر لوں تو کر لوں. آئی واز ناٹ اے میڈیا مین, نیور. اس سے پہلے میں 5 سال یہاں پہ صوبے میں بھی رہا پروونشل منسٹر, تو میں میڈیا ٹائپ والا ہوں نہیں. میں ذرا گراس روٹ والا پولیٹیشین ہوں. میں پریکٹیکل پوائنٹس میں بلیو کرتا ہوں. میڈیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں بڑا کم آتا رہا ہوں. اب جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ایوارڈز کے حوالے سے, اب دیکھیں وفاق میں آئیں گے آپ بھی اسی طرح دیں گے ایوارڈز؟ نہیں, میں تو ایوارڈ پہ ذرا یہ بات کرنا چاہوں گا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایوارڈ جن کو دیے گئے, اب ایک ایسا صحافی جو ایک بندہ ہمارا اغوا تھا, اور اس کے لیے کافی صحافیوں نے انکار کیا کہ ہم ایسے لوگوں کا انٹرویو نہیں کریں گے, تو جو راضی ہوا اس کو ایوارڈ دے دیا. اب یہ کرائٹیریا ہے اگر ہمارا, پھر ویری گڈ. اس کے بعد بڑی مزدار ایک بات ہے کہ منی لانڈرنگ میں جو بندہ منی لانڈرنگ میں 2 نام آئے اور ان کے ثبوت موجود ہیں, ایک ایوارڈ دے رہا ہے, ایک ایوارڈ لے رہا ہے. تو آپ زرداری صاحب اور انور مجید صاحب, جی انہی کی بات کر رہا ہوں. تو اب مزے کی بات یہ ہے کہ ایوارڈ کا کرائٹیریا یہ ہے کہ منی لانڈرر دونوں, ایک دینے والا اور لینے والا, تو بس ملک آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ہم اخلاقیات میں کہاں کھڑے ہیں اس وقت, اور دنیا کو کیا اس سے میسج ملتا ہے. اس لیے ہماری دنیا میں کریڈیبلٹی خراب ہو رہی ہے. اس کے علاوہ بھٹو صاحب کو بھی ایوارڈ, ہاں یہ بھٹو صاحب والے بڑا ضروری ہے. دیکھیں بھٹو صاحب کو پھانسی کس نے دی؟ اس جوڈیشل سسٹم نے. اور مارشل لا کے دور میں بڑا مزہ آ رہا تھا کہ اس بھٹو صاحب کو وہاں بیٹھے وردی میں لوگ, جن کے ٹائم میں مارشل لا لگانے والے تو یہی تھے نا, وہ بھی بیٹھے ہیں, جوڈیشری بھی موجود ہے. جن دونوں نے اس کو پھانسی دی, ان کی موجودگی میں بھٹو صاحب کو ہم ایک ایوارڈ دے رہے ہیں. مطلب کہ غلطیاں ہوئی ہیں, غلطیاں کی گئی ہیں. اب جو میں بار بار ایک بات کرتا ہوں کہ اگر میں سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے, جس کرسی پہ میں بیٹھا ہوں
اس کے دوران ہوتی ہے اور مجھے اندازہ ہوتا ہے تو مجھے انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے, مجھے اصلاح کرنی چاہیے. اور اگر میں کسی کرسی پہ بیٹھا ہوں اور مجھ سے پہلے والے نے کی ہے تو میرا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں یہ کہوں کہ جی اس نے کی تو میں بھی یہی کروں گا. نہ, میں نے اس کو اون کرنا ہے, ان غلطیوں کو ٹھیک کرنا ہے, تبھی پاکستان ٹھیک ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا ایوارڈ سے پوری دنیا میں اور پاکستان میں اچھا میسج گیا ہے کہ ویئر وی اسٹینڈ. اچھا سر, آپ بھٹو خاندان پہ, شریف خاندان پہ اکثر تنقید کرتے ہیں تحریک انصاف والے کہ جی پوری فیملی کو انوالو کیا ہوا ہے. اب فیصل امین صاحب کا کیا اس وقت رول ہے خیبر پختونخوا کی حکومت میں؟ آپ پہ تنقید ہوتی ہے, وہ ٹویٹر پہ آپ کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں, کیا صرف وہ سوشل میڈیا تک ہے یا کوئی ان کا رول بھی ہے خیبر پختونخوا کا؟ دیکھیے فیصل امین جو ہے میرا بھائی ہے. فیصل امین ان لوگوں میں آتا ہے کہ جس نے اپنی فیک نیشنلٹی کو چھوڑا ہے پالیٹکس کے لیے. کیونکہ میں 2 حلقوں پہ جیت گیا تھا, میرے حلقے تھے, تو چونکہ میرا ایک بھائی میئر تھا وہ تو مجھ سے پہلے پالیٹکس میں ہے, تو اس میں فیصل امین نے اپنی فیک نیشنلٹی چھوڑی اور وہ یہاں پر آیا اور اس کو میں نے اس حلقے سے الیکشن لڑا. لاسٹ گورنمنٹ میں وہ MP تھا, ابھی وہ MNA بنا ہے. وہ تحریک انصاف کا ایک وہ اس وقت MNA ہے. دوسری بات, میرا وہ سگا بھائی ہے. اب میں ایسے لوگوں کو اپنے قریب ضرور رکھوں گا تاکہ میرے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے تو کم از کم اس میں کوئی چیک اینڈ بیلنس کرنے کے لیے میرے اپنا خونی رشتہ موجود ہو. کیونکہ آپ کو پتہ ہے اتنے بڑے واس پورے صوبے کے جو اتنا نظام چل رہا ہوتا ہے اس میں نیچے لوگ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور ابھی بھی ہو رہا ہے. میں دعوے سے کہہ رہا ہوں آپ کو ایک بات کہ میں ان لوگوں میں ہوں کہ میں 350 ارب میں نے ایکسٹرا جنریٹ کیا ہے اس صوبے میں. جس صوبے میں پہلے پیسہ کہاں جا رہا تھا یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, اور پاکستان میں بھی ہر جگہ ایسا جا رہا ہے. لیکن پھر بھی میں کہہ رہا ہوں مزید بھی گنجائش ہے. تو اس میں ظاہری بات ہے اگر وہ میرا بھائی ہے تو میں نے اس کو ساتھ رکھا ہوا ہے. اور دوسری یہ بھی سن لیں, شہباز شریف, مریم نواز, حمزہ شہباز, بلاول, فریال تالپور, پھر ان پہ تنقید کیوں؟ ان کو بھی پھر خون کے رشتوں کی ضرورت ہوگی نا, پھر تو ان پہ تنقید بھی نہیں. تو خون کا رشتہ اگر یہ پازیٹیو کام کر رہا ہے, اچھا کام کر رہا ہے, پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اب ایسا بھی نہیں ہے نا کہ ان کو اب اس کام پہ لگا دیں گے جی 2 بھائی بار بٹھائے ہوئے ہیں اور وہ وہاں پہ جو ہے نا اس وقت پوری دنیا میں ثابت ہو گیا ہے کہ اتنے بڑے ٹیکس ڈیفالٹر وہ بنے ہوئے ہیں, اتنا بڑا پیسہ کہاں سے کمایا انہوں نے. تو وہ اس کام کے لیے غلط ہے. باقی اچھے کام کے لیے تو کوئی بھی اپنا رول ادا کرنا چاہتا ہے. کسی کا رشتہ دار ہونا کوئی گناہ تو نہیں ہے. اگر آپ کا بھائی اگر ہے, آپ صحافت کرتے ہیں, تو کیا آپ کے بھائی کا گناہ ہو گیا کہ وہ آپ کا بھائی ہے؟ وہ بھی اپنی زندگی میں کچھ کرے گا, پاکستان کے لیے کچھ کرے گا, کرنا چاہیے اس کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو فیملی لیگیسی والی بات ہے وہ تب ہے کہ آپ لوگوں کو امپوز کریں. الیکٹڈ ہے میرا بھائی, ووٹ لے کے آیا ہے, میرے بھائی کو عوام پسند کرتی ہے, میرے بھائی کو عوام ووٹ دیتی ہے, وہ الیکٹو کے آتا ہے. اور اگر کوئی اعتراض ہونا بھی نہیں چاہیے. اور یہ بتا دوں آپ کو, فیصل امین نے پہلی دفعہ جو الیکشن لڑا ہے فرانس جانے سے پہلے, تو چونکہ ہماری فیملی تو پالیٹکس میں تھی, تو 2002 میں MPA کا الیکشن وہ لڑ چکا ہے خود. اس وقت میں فیشن ڈیزائننگ کر رہا تھا, ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ فرانس چلا گیا کیونکہ وہ طرف پولیٹیکل ذہن اس کا نہیں تھا, وہ سسٹم میں کہہ رہا تھا کہ پالیٹکس یہاں پہ ہے ہی نہیں. ایک بریک لے لوں سر, بریک یہاں پہ لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اچھا, تو یہ ارشد شریف والا کسی نے آپ کو نہیں کہا؟ نہیں سر, یہ کریں میرے ڈی خان میں گوگل یونیورسٹی میں ہے نا جرنلزم, ڈی خان سے شروع کرو. ایک ڈپارٹمنٹ ان کے نام کا ڈن ہو گیا بس. پہلے ڈی خان والے کو کرتا ہوں. ہاں, ان کو دیکھیں نا سر, ان کو تو انہوں نے ہر کسی کو ایسے ایوارڈز بانٹے ہیں, ایسے تو کوئی ریوڑیاں نہیں بانٹتا جو ان کے جو ہے. تو میرے خیال میں ملا رہے BC کو ملا, ہمارا تو فوراً ایکشن ہے سر. لیکن مجھے کسی نے کہا ہی نہیں آج تک. اچھی بات ہے, ہونا بھی چاہیے. یہ بھی آپ کے سامنے کال کر رہا ہوں. آپ جب قید میں تھے نا, اوکے بچے ویلکم بیک. اچھا سر, ایک اور چیز جو کابینہ کا ذکر ہوتا ہے خیبر پختونخوا میں, پچھلے دن خبر آئی کہ اس میں کوئی اضافہ کرنا ہے. خان صاحب نے کوئی نام دیے لیکن پھر بعد میں کوئی نام سامنے نہیں آئے. کیا خان صاحب نے کہا تھا کہ مزید وزراء کو ایڈ کیا جائے؟
جی بالکل خان صاحب نے پیغام بھجوایا تھا. جھگڑا صاحب کا نام کوٹ ہوا میڈیا کے اندر, کیا انہوں نے کہا یہ خان صاحب نے؟ خان صاحب نے پیغام بھجوایا تھا اور اس کے بعد پھر میری ان سے ملاقات ہوئی تو اس میں پھر ہم نے ڈسکس کیا کہ ہم ظاہری بات ہے ہم نے پچھلی پرفارمنس بھی دیکھنی ہے ہر ایک کی, کیونکہ میں نے جو آپ کو بتایا نا کہ 350 ارب کے لگ بھگ جو جنریٹ ہوا ہے اس صوبے میں, اور اس صوبے کے اندر یہ گنجائش موجود تھی, تو اس سے پہلے بے شک ہماری حکومتیں تھیں. میں کبھی بھی اپنی اس چیز سے کبھی بھی اسٹینڈ نہیں لوں گا جو ٹھیک نہیں ہے. تو آخر اس وقت یہ کیوں نہیں کیا گیا, اور آخر یہ جو جب میں آیا تو صوبے کے اوپر 762 ارب روپے کا قرضہ چڑھا ہوا تھا. تو یہ قرضے کنہوں نے لیے, کیوں لیے, اور وہ کیسی چیزوں میں استعمال کیے کہ جن سے ریونیو نہیں بڑھا, الٹا ایک صوبہ مقروض ہو رہا تھا. تو ان سب چیزوں کو میں نے دیکھ رہے ہیں چیف ایگزیکٹو. تو اس میں خان صاحب سے میری بات ہوئی اور پھر میں نے ان سے کہا کہ ہماری انٹرنل کمیٹی ایک بنی ہے, خان صاحب نے بنائی ہے, تو ہم ایسے جتنے بھی نام ہیں آلریڈی بھی ہم نے 1 سال کی پرفارمنس کے بعد ہم ایویلویٹ کر رہے ہیں پرفارمنس کی اپنے منسٹریز کے اندر بھی, کیونکہ ٹیم ورک سے ہی سب کچھ ہوا ہے. اور ساتھ میں اگر کوئی اور بھی ایسے نام ہیں تو کچھ اور نام بھی ڈسکس ہوئے خان صاحب سے, تو کمیٹی کو ہم نے دیے ہیں, اور کمیٹی نے ان کو پھر آگے سے ان کی پچھلی پرفارمنس کے اوپر کویسچن ٹائپ بھیجا ہے کہ آپ اس کا جواب دیں. پھر جو کمیٹی کلیئر کرے گی پھر خان صاحب کے سامنے آئیں گے, پھر جو خان صاحب کہیں گے ویسے ہوگا. ماضی میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جو فائنانس منسٹر تھے ان کی کارکردگی اتنی اچھی نہیں تھی, جو جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ اتنا بڑا اگر قرضہ چڑھا ہوا تھا, ابھی تو آپ سرپلس میں ہیں اس وقت. سر جب مجھے یہ بتائے نا کہ اس وقت 250 بلین اس سسٹم میں سے میں نے ڈائریکٹ بغیر ٹیکس لگائے مزید جو جنریٹ کیا ہے, پہلے پیسے کہاں جا رہے تھے؟ پھر حکومت تو سر آپ کی تھی. تو میں کہہ رہا ہوں تو ہو رہا ہماری حکومت, تو کیا میں اپنی غلط بات کو ڈیفینڈ کروں گا؟ میں کیوں غلط چیز کو ڈیفینڈ کروں؟ میں کبھی بھی غلط چیز ڈیفینڈ نہیں کروں گا. دوسری بات, پچھلی ہماری گورنمنٹ میں پینشن اکاؤنٹ جو کہ امانت ہوتی ہے پینشنئرز کی, اسے 36 ارب روپے نکالا گیا, باوجود اس کے کہ فیڈرل گورنمنٹ بھی ہماری تھی, ہمیں وہ پرابلم بھی نہیں تھی کہ ہمیں پیسے نہیں ملے. جس طرح بھی مجھے بڑی پرابلم ہے, ابھی مجھے اے آئی پی کے 9 مہینے سے پیسے نہیں ملے, لیکن میں پھر بھی آئی پی کا اے ڈی پی والا پیسوں میں سے اس کو بھی چلا رہا ہوں جو انہوں نے دینے ہیں بیسیکلی فیڈرل گورنمنٹ نے, کیونکہ میں نے کام نہیں روکنا, پہلے بھی مرڈی سے ایشوز ہیں. تو اس میں نے 40 ارب ڈال دیا ہے. ابھی 50 ارب روپے میں نے قرضہ بھی اتار دیا ہے. 762 ارب تھا, میں نے اس کو 50 ارب روپے قرضہ اتار دیا ہے. صاحب ہماری ریگولر کس سے جاتی ہے وہ تو ویسے بھی جا رہی ہیں, وہ تو ویسے ہی کٹ جاتی ہے, وہ میں اس کا کریڈٹ نہیں رہتا کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ سے وہ ڈائریکٹ کٹ جاتی ہیں. اس کے علاوہ 30 بلین کا میں نے ایک انڈومنٹ ڈیپٹ اکاؤنٹ بنایا ہے اپنا قرضہ اتارنے کے لیے. اس کو میں انشاءاللہ جون تک 50 ارب تک لے کے جاؤں گا, اور اس سے آگے جا کر انشاءاللہ میں اس کو 150 ارب تک لے کے جاؤں گا. تو اب یہ سب چیزیں ایسی تھیں کہ اس سے پہلے ہونی چاہیے تھی. اگر وہ نہیں ہوئی اور یہ لوگ جو موجود تھے ان کے ہوتے ہوئے نہیں ہوئی تو ناراض بھی ہوتا ہے تو 100 دفعہ ہو جائے. میں نے کسی کو خوش نہیں کرنا, نہ میں کسی کو خوش کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. میں وہ چیز کروں گا, اللہ نے مجھے ایک موقع دیا ہے, عمران خان نے مجھے اس کا موقع دیا ہے, میں وہ کام کروں گا جو میرے حساب سے ٹھیک ہے, اور اللہ نے اگر مجھے موقع دیا ہے تو میں پورا ڈیلیور کروں گا, کیونکہ میں اس عوام کو بھی جواب دے ہوں, اللہ کو بھی جواب دے ہوں, اپنے آپ کو بھی جواب دے ہوں. اچھا سر, اگر تحریک انصاف مولانا کے ساتھ چلتی ہے تو پھر آپ کی لوکل پالیٹکس اس کے اوپر حاوی آ جائے گی, آپ کے لیے مسئلہ ہوگا, یا آپ مولانا کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں؟ اچھا, یہ اچھا کویسچن ہے. یہ ایسے ایک ریومر بنا ہوا ہے کہ شاید مولانا فضل الرحمان اور میرے کچھ اختلافات کی وجہ سے مجھے کوئی مسئلہ آ رہا ہے اور میں مولانا صاحب کے کوئی خلاف ہوں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جیسے ہی مولانا صاحب سے بات چیت شروع ہوئی مجھ سے پوچھا گیا, اور میں نے بالکل کھلے دل سے کہا کہ بالکل بات چیت ہونی چاہیے. اگر وہ اس چیز کے اوپر آتے ہیں اور ہمارے ساتھ چلتے ہیں تو بالکل مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, میرے ایگزیکٹ ورڈ سے. پھر جب مولانا صاحب نے بیچ میں تقریباً مہینہ پہلے کہا کہ جی میرے شرائط میں ایک شرط تھی کہ جی علی امین کے ساتھ میرے معاملات طے کیے جائیں, تو میں نے کھلے دل سے پیغام بھجوایا کہ جی بالکل جو معاملات ہیں آپ بیٹھ جائیں میرے ساتھ, معاملات ڈسکس کر لیتے ہیں. دیکھیں, ایک جب بڑا کام آپ کر رہے ہوتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپ کو, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میں اتنے چھوٹے ذہن کا آدمی ہوں یا اتنا چھوٹا کوئی پالیٹیشین ہوں کہ میں ان باتوں میں پڑھوں. میرے لیے عمران خان کی رہائی, اس ملک میں آئین کی بالادستی, اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز, ڈیموکریسی, اس ملک کے آئین کی پروٹیکشن زیادہ ضروری ہے. ہلکے الیکشن یہ چلتے رہتے ہیں. اچھا, ایک اور چیز جس کا بہت زیادہ ذکر ہوا, میڈیا کے اندر بھی ذکر ہوا, وہ آپ کے اور بشرا بی بی کے اختلافات تھے, اسپیشلی احتجاج کے اوپر. 24 تاریخ کو جب آپ پشاور سے چلے, آپ ان کو ساتھ نہیں لانا چاہتے تھے, ان کی وہاں پہ موجودگی سے آپ کے لیے حالات مشکل ہوئے. آپ ایگری کریں گے اس چیز سے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے کہ میں لانا نہیں چاہتا تھا. بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا پیغام آیا تھا کہ بشرا بی بی جو پالیٹکس پہ ان چیزوں میں سلمان کمران ایسا پیغام لائے تھے کہ جی وہ جو ہے وہ اس پہ ایکٹیویٹی میں حصہ نہ لیں. اس کے بعد جب کوئی پلان تھا بھی نہیں, صبح جب میں نکل رہا تھا تو بشرا بی بی نے کہا میں بھی ساتھ چلتی ہوں, تو میں نے ان کو کہا کہ جی آپ نہ جائیں کیونکہ وہاں پہ آگے لڑائی جھگڑا بڑی چیزیں ہوتی ہیں, اور جو کہ میں نے خود فرنٹ پہ خود آگے لیڈ کرنا ہوتا ہے, خود ٹھہرنا ہوتا ہے ساتھ. تو میرے پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری مجھے لگ رہی تھی کہ میرے پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوگی, عمران خان کی عزت, عمران خان کی بیوی ساتھ ہو میرے, تو ظاہری بات ہے میں تو ادھر پھنس جاؤں گا, اور وہی ہوا میرے ساتھ.
تو میں نے ان سے ضرور کہا، پھر انہوں نے کہا نہیں میں نے جانا ہے، تو میرا میاں ہے تو مجھے بھی جانا چاہیے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ ساتھ گئیں. اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ بشرا بی بی کے ساتھ ہونے کی وجہ سے میں بہت زیادہ اوور انگیج ہو گیا وہاں پر کہ اتنی بڑی سی بیماری میں پھنس گیا. اور ظاہری بات ہے ان کے ساتھ مجھے رہنا تھا، ان کو میں نے پروٹیکٹ کرنا تھا. اور جو وہاں پہ حالات بنے، جس طرح کے حالات بنے آپ نے دیکھا کہ مجھے بشرا بی بی کے ساتھ رہنا پڑا، اور آخر تک میں رہا بھی صحیح. اور یہ بھی کلیئر ہے، بتا دوں آپ کو ایک چیز، نہیں کچھ نہیں کیا انہوں نے ایسا. اور یہ بھی بتا دوں آپ کو، یہ جو باتیں چل رہی ہیں نا، کوئی بندہ بھی میرے سامنے آ کے بیٹھ کے یہ کہہ دے کہ میں اور بشرا بی بی along with my security and few people we were the last one on ڈی چوک. اس سے پہلے سب لوگ جا چکے تھے، اور اس کے بعد بھی اب ڈی چوک پہ تھے، اور پھر ڈی چوک سے واپس آ کے پھر بھی ہم وہیں پہ رہے اور وی ور دا لاسٹ ون. لیکن وہاں پہ جس طریقے سے انہوں نے حرکت شروع کر دی تھی اور اس طریقے سے گولیاں ڈائریکٹ مار رہے تھے، تو اس کے بعد مجھے بشرا بی بی کو نکالنا تھا، اور میں نے بشرا بی بی کو وہاں سے نکالا ہے. مجھے فخر ہے اس بات پہ، خدا نہ خواستہ اگر بشرا بی بی کو کچھ ہو جاتا یا بشرا بی بی گرفتار ہو جاتی یا اغوا ہو جاتی وہاں مجھ سے، تو میں اپنے صوبے کو کیا منہ دکھاتا، اپنے مطلب ہے اپنے آپ کو کیا منہ دکھاتا، عمران خان کو کیا منہ دکھاتا. تو تنقید ضرور ہوئی ہے، لیکن میں ایک بات یہاں پہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں تو ساتھ تھا نا، آخر تک تھا، ٹھیک ہے. یہ باقی کہاں تھے؟ یہ جو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں یہ کہاں تھے؟ یہ عمران خان کی بیوی کو چھوڑے کہاں چلے گئے تھے؟ عمران خان کی عزت کو چھوڑے کہاں چلے گئے تھے؟ اگر میں نے یہ سوال اٹھائے، یہ منہ دکھانے کے نہیں ہوں گے. یہ جو بیٹھ کے ٹو کر رہے ہیں نا، یا ٹو کر رہے ہیں، یہ بتائیں کہ آپ عمران خان کی عزت کو چھوڑ کے چلے گئے، آپ عمران خان کی بیوی کو چھوڑ کے چلے گئے. میں تو آخری دم تک کھڑا رہا ہوں ساتھ، آخری دم تک، جب تک بشرا بی بی کہا یہاں رہنا ہے میں نے کہا رہنا ہے. لیکن یہ بتاؤں، پوری قوم بتا دوں، آج مجھے بشرا بی بی نے کہا جب ڈی چوک کے اوپر ہمارے پہ فل حملہ ہوا تو مجھے بشرا بی بی نے کہا کہ میں نہیں جا سکتی، بہادر عورت ہے، آپ جائیں، آپ کو کچھ ہو جائے گا. میں نے کہا میں مر جاؤں گا آپ کے ساتھ، میں جا نہیں سکتا. میں نے اپنی قوم کو، اپنے صوبے کو، عمران خان کو، اپنی ضمیر کو، اپنی نسل کو میں منہ نہیں دکھا سکتا ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں. جب بشرا بی بی نے کہا کہ اب کوئی نہیں ہے اور یہ ان کے لوگ ہیں اور ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے، اس کے بعد گاڑی میں 2 گواہ موجود تھے، کہ اس کے بعد پھر میں نے وہاں سے ان کو اسکیپ کیا. ٹھیک ہے. اچھا سر، وفاقی حکومت نے جو کچھ کیا 26 نومبر کو، آپ مختلف الزامات لگاتے ہیں. خیبر پختونخوا ہاؤس میں پولیس آئی، آپ لوگوں کی گاڑیاں پکڑی، آپ کی گاڑیاں توڑی، خیبر پختونخوا ہاؤس کے اندر توڑ پھوڑ ہوئی. آپ لوگوں نے کوئی قانونی کارروائی نہیں کی. محسن نقوی ہو جائیں، آج اسلام آباد ہو جائیں، آپ کہتے تو رہے لیکن قانونی کارروائی آپ نے کوئی نہیں، کیونکہ ایک درخواست بھی نہیں دی کسی پرچہ درج کرنے. ایسا بھی نہیں ہے، ہم نے درخواست دی ہوئی ہے، ہمارا کیس چل رہا ہے، ہمارا کیس اے جی صاحب ہمارا لڑ رہے ہیں کیس، ہم نے کیا. لیکن آپ یہ دیکھیں نا جی کہ اس طریقے سے حملہ اس طریقے سے ہوئے، اور پھر ظاہری بات ہے یہ چونکہ اسلام آباد میں ہونا تھا تو ایف آئی آر کون کر رہا تھا یہاں پہ؟ یہ کہاں ایف آئی آر کرتے ہیں؟ لیکن جو دھاوا انہوں نے بولا اس دھاوے کے اوپر ہمارا کیس چل رہا ہے ان کے ساتھ، اور اسی کیس کی بنیاد پہ ہی انسیل کیا گیا تھا پختونخوا ہاؤس کو، ابھی بھی چل رہا ہے. 1 منٹ ہے آخری. سر آپ کا ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہے کوئی؟ آپ بھی اپنی پرفارمنس دکھائیں صوبے کی. آپ کی پرفارمنس کوئی نظر نہیں آ رہی ٹک ٹاک پہ، دیکھیں نا باقی صوبوں سے تو بہت ساری چیزیں آتی ہیں. میں ٹک ٹاک پہ بلیو نہیں کرتا. 1 منٹ ہے، میں 30 سیکنڈ بتاتا ہوں آپ کو 3 چیزیں، آئیں مقابلہ کر لیں. سرپلس میرا 169 بلین ہے اس وقت. میں صوبے میں اس سسٹم کے اندر بغیر ٹیکس بڑھائے بلکہ میں نے 1% ٹیکس کم کیا ہے الحمدللہ. 55% اور 50% میں نے اپنا ٹیکس اور نان ٹیکس ریونیو انکریز کیا ہے. اس کے علاوہ 50 ارب میں نے قرضہ اتارا ہے، 30 ارب کا میں نے اینڈومنٹ ڈیٹ فنڈ بنایا ہے. میں نے ابھی ٹرانسمیشن لائن پہلی دفعہ شروع کی ہے اپنے صوبے کی، جو میرے صوبے میں انٹرائزیشن میں ایک بہت بڑا انقلاب لائے گی، وہ کیا ہے. میں نے 40 ارب روپیہ اس پینشن اکاؤنٹ میں ڈالا ہے جو کہ نکالا جا چکا تھا. میں نے ماشاءاللہ فلاحی کاموں میں اپنے تمام جتنے بھی ہمارے چل رہے تھے اپنے ہائر ایجوکیشن کے اندر وظیفے جو ہوتے ہیں ہمارے اسکالرشپس، وہ ڈبل کیے ہیں. ایلیمنٹری میں بھی ڈبل ریٹ بھی ڈبل کیا ہے، سائز بھی ڈبل کیا ہے. اس کے بعد 72 ارب روپے میرے پہ ایسی لائبلٹی تھی جو سر پہ کھڑی تھی تنخواہ وغیرہ کی، وہ میں نے اتاری ہے. تو اس پہ آگے بات کریں، اس کے لیے ٹک ٹاک کی ضرورت نہیں ہے. یہ 30 سیکنڈ کی میری ایک چیز ہے. میں ڈیٹیل میں جاؤں تو پھر اور بڑی چیزیں ہیں. ڈیولپمنٹ میں اپنی اے ڈی پی سے جتنا پیسہ رکھا گیا تھا اس سے 30 ارب میں زیادہ دے رہا ہوں. تو یہ بات ہے، بس اس پہ آپ ٹک ٹاک بنا لیں میری اس بات کے اوپر. اس کے اوپر جو ہے آپ سے تفصیلی کسی دن بات کریں گے. سر بہت بہت شکریہ، آپ کا بھی شکریہ پروگرام دیکھنے کا. کل اگین آپ سے اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.